نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم موضوع کو جو ہے چھیڑا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں آخری وقت، جس کو ہم موت کہتے ہیں، کیا لے کر جاتا ہے۔ شاید انسان یہ بھول گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا احساس مر چکا ہے۔ اس کا احساس کہ موت ہو چکی ہے، اسی لیے وہ موت کو بھی جو ہے موت سے بھی غافل ہو چکا ہے۔ تو آج کے بیان کرنے کا مقصد، موضوع موت ہی ہے، تاکہ وہ احساس ہمارے اندر بیدار ہو سکے کہ ایک دن ہر ایک کو جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا، یعنی مرنا ہے۔ اب یہ دیگر بات ہے کہ حقیقت میں موت کسے کہتے، یہ ایک دیگر بات ہے، لیکن موت تو برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت تو برحق ہے۔ اب یہ حقیقی موت کیا ہوتی ہے، یہ ایک دیگر بات ہے، یہ الگ پہلو ہے، الگ موضوع ہے۔ لیکن آج کے بیان کرنے کا جو موضوع ہے، جو اینگل ہے، تو پہلے ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ میں بھی مرنے والا ہوں، میں بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ پہلے اس کا تو احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر سے۔ تو بولتے ہیں کہ انسان جو لفظ بنا ہے وہ نسیان سے بنا ہے۔ کس سے؟ نسیان۔ تو نسیان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بھولنے والا۔ نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھول جاتا ہے، بھولنے سے بنا ہے۔ کس سے؟ نسیان سے انسان بنا ہے۔ تو انسان بھی جو ہے بھول جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟ انسان کے اندر یہ صفت رشی ہوئی کہ انسان بھی جو ہے بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو بھولنے کی عادت ہے۔ اس کی عادت بھولنے کی عادت ہے، اور وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا بھی ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، ارے میں یہ چیز بھول گیا، میں فلاں چیز جو ہے ذہن سے اتر گئی۔ اگر فلاں چیز ذہن سے اتر گئی تو اس میں اس کا لاس جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے موت کو بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ موت کو۔ اس غلط فہمی میں ہے، یعنی اس کا ایک اندرونی جو وجود ہے، مسئلہ کہاں خراب ہو رہا ہے؟ اس کا جو اندرونی وجود ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موت نہیں ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ وہ یہ شاید سمجھ رہا ہے، اس کا عقل اس کو اس غلط فہمی میں رکھا ہے کہ موت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو یہ جو حدیث ہے، سرکار یہاں پر تاکید فرما رہے ہیں، تاکیداً جو ہے جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تاکیداً جملہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک تاکید پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیونکہ حضور کو بھی پتہ ہے کہ لوگ بھول گئے، کسی نے دیکھو حضور نے جو جملہ استعمال کیا کہ موت کو یاد کرو، یعنی بھولے ہیں، اسی لیے یاد کرنے کی تاکید فرما رہے۔ حضور کو بھی کہنا پڑا نا، یا حضور جس دور میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ دور اٹھا کے دیکھنا پڑے گا نا۔
یہ جملہ کہنا کیوں پڑا حضور کو؟ یہ حدیث ہے نا سرکار کی جی یعنی سرکار کے بول یہ حدیث ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے نا کہ لوگ بھولے ہوئے تھے موت. جی کیا تھے؟ بھولے ہوئے. بھولے ہوئے تھے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جب سے آدم پیدا ہوئے تب سے کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر وہ رکھی ہوئی ہی ہے صفت, اور یہ صفت کام کی صفت بھی ہے. کیا ہے؟ کام کی بات. کام کی صفت ہے یہ بھولنا. اگر آپ کوئی چیز نہیں بھولو گے نا, آپ پاگل ہو سکتے ہو. کیا ہو سکتے ہو؟ پاگل ہو سکتے ہو. کیونکہ اگر کوئی خراب میموری کو مٹانے کہے اگر آپ, اور اگر آپ مٹا نہ پاؤ تو اس میں نقصان آپ کا ہے نا. کیونکہ آپ کیا کرو گے؟ آپ کی پوری زندگی اٹھا کر, اگر ایک انسان جو ہے 22 سال کا ہے, ایک انسان 25 سال کا ہے, ایک انسان 30 سال کا ہے, اگر وہ ایک انسان 50 سال کا ہے, اگر وہ اپنی زندگی کا معائنہ کرتا ہے اور وہ سچا ہو کر یہ اپنے تولتا ہے زندگی کو, تو اس نے کیا جمع کیا؟ اس نے کیا جمع کیا؟ تو اگر ایک تصوف کا چشمہ لگا کر آپ دیکھو گے تو کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے سوا کچھ کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک صوفی کی نظر سے جب دیکھتے ہو آپ, اس کی صوفی کی نظر سے جب بھی آپ دیکھو گے اور اس سے پوچھو گے کہ کیا جمع ہے, تو وہ ایک ہی چیز کہے گا, تمہارے پاس کچرا ہے. کیا ہے؟ کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں. چاہے وہ 20 سال کا انسان کیوں نہ ہو, چاہے 50 سال کا انسان بوڑھا کیوں نہ ہو, 60 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو, اگر وہ سچا ہے اپنے آپ سے, اگر وہ علم رکھتا ہے, اللہ نے اگر اس کو وہ صلاحیت دے دی ہے, تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے آج تک جو بھی جمع کیا وہ کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے سوا کچرے کے سوا کچھ بھی نہیں جمع کیا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو یہاں پر تاکیداً کہنا پڑا حضور کو موت کو کثرت سے یاد کیے. تو آج اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ اس کے احساس سے اس موت کا مٹ جانا. اسی لیے میرے پیر کامل بھی اپنی کتاب لو اجالے لوٹ آئے میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں آپ؟ کہ موت جو ہے, کیا ہے؟ موت جو ہے ایک پل ہے. کیا ہے؟ پل ہے. یوں سمجھ لو کہ پل ہے, اور اس پل کے اس طرف جو ہے خدا کھڑا ہے. کیا کھڑا ہے؟ کون ہے؟ خدا ہے. یعنی موت جو ہے تمہارے لیے اصل میں جو ہے نا رکاوٹ نہیں, بلکہ اس کے ایک برج ہے. کیا ہے؟ اللہ کا بندے سے ملاقات کرنے کے لیے موت کیا بنا ہوا ہے؟ برج بنا ہوا ہے, پل بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا؟ پل بنا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے وہ پل کو ہی جو ہے بھول چکے, یعنی ہم رستہ بھٹک چکے. کیا ہو چکا ہے ہمارا؟ ہم رستہ ہی بھٹک چکے. ہم اس راستے تک تو کیا, یعنی اس پل تک تو کیا, ہم اس راستے پہ ہی نہیں کہ جس راستے سے پہنچ کر جو ہے وہ اس برج تک پہنچا جا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ کہ اس راستے پر سے تو گزرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس راستے سے چاہے آپ بے ہوشی میں گزرو, چاہے آپ بے ہوشی میں گزرو, لیکن گزرنا تو پڑے گا. تو انسان مرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرتا ہے. تو یہ اس کا نفع ہے, نقصان نہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ کہ وہ بے ہوشی میں مرتا ہے. کس میں مرتا ہے؟ بے ہوشی میں مرتا ہے. یہ اس کا نقصان. نقصان یہ نہیں ہے کہ اس کو موت آتی ہے, یہ موت تو اس کے لیے تحفہ ہے. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں نا کہ موت مومن کیا ہے؟ تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. حضور فرماتے ہیں نا, ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یعنی کثرت مطلب زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. اس لیے دیکھو شروع کے اندر جو ہے ایک حدیث آتی ہے جس کو بین کر دیا گیا تھا, یعنی حضور نے منع کیا تھا. اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو وہ کفار مکہ کی جو وجوہات تھی, میں جب اسلام پھیلا تھا تو مشرکین اور کفار بہت زیادہ تھے. تو وہاں پر جو ہے قبروں پر جو ہے بہت جو ہے یعنی کفار مکہ جو ہے یعنی غلط جو ہے ریت و رواج کو لے کر چل رہے تھے. تو اس لیے اللہ نے بھی جو ہے منع فرمایا تھا. اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے ایک سٹوری ہے, بہت بڑی جو ہے تاریخ پوشیدہ ہے. تو پھر آپ کو جو ہے پیچھے
20 साल 50 साल जाके पहले देखना होगा کہ حضور اس کائنات میں آنے سے پہلے وہاں کیا ہو رہا. تو آپ دیکھو کہ تو وہاں تاریخیات دی اندھیرا. اس لیے اللہ نے جو ہے کچھ حکمت اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے جو ہے پہلے ممنوع تھا, اب جو ہے اللہ نے آپ کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی. کیا دے, اور حدیثیں بری پڑی ہوئی ہے, حضور جو ہے قبروں پر جایا کرتے. کیا کرتے تھے حضور خود جو ہے قبروں پہ جایا کرتے تھے. ارے یہ حدیث بتا رہی ہے نا کہ موت کو تسلسل یاد کیا کرو. تو موت یاد کب آئے گی؟ جب قبرستان میں جاؤ گے تو یاد آئے گی. جب مردے کو دیکھو گے تو یاد آئے گی نا, ورنہ موت کیسے یاد آئے گی؟ کسی مرتے ہوئے کو دیکھو گے تو موت یاد آئے گی. اس لیے میرے پیر کامل لکھتے ہیں لو جالے لوٹائے میں کہ جب کوئی اپنا مرتا ہے نا, جب کوئی اپنا مرتا ہے اس وقت جو ہے پتہ چلتا ہے, اس وقت جو ہے نا وہ موت کا احساس ہوتا ہے کہ موت بھی ہے کریں. جب کوئی اپنا مرتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ احساس بیدار نہیں ہوتا ہے. بے شک. کیا نہیں ہوتا ہے؟ احساس بیدار نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آپ کا اپنا مرتا ہے تو آپ وہاں بیٹھو, اب دیکھو. کیا کرو؟ اب دیکھو کہ یہ آخر کون مرا. بھائی اب اس بیان کے اندر جو ہے ابھی یہ ظاہری پہلو پہ ہی بات چل رہی ہے, کیونکہ میں نے کیا کہا کہ ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ غافل ہو چکے ہیں. ہم جو ہے ایک بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں. ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے 70 سال 80 سال 90 سال جو ہے جینے والے. انسان کو ایسا لگتا ہے. ہر انسان کو کیا لگتا ہے معلوم ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان 30 سال کا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری زندگی جو ہے 40 سال 50 سال باقی ہے. وہ اس تسلی کے ساتھ جیتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ اس تسلی. آپ غور کر کے دیکھ لو, ایک اگر نوجوان شخص ہے 20 سال تو وہ اس غلط فہمی میں جی رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے ابھی کہ ابھی جو ہے میری عمر 20 سال ہے تو ابھی تو میں جو ہے 60 سال 70 سال 80 سال اور جینے والا. اگر کوئی شخص جو ہے 40 سال کا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے ابھی تو میرے پاس 30-40 سال اور ہے. لیکن یہ غلط نہیں, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے صاف کہہ دیا ہے کیا کہ زندگی اور موت کا کوئی کس کے نزدیک؟ بندے کے نزدیک. اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کو موت کب آئے گی. اللہ کو تو پتہ ہی ہے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا, بندوں کو گنتی کی سانسیں عطا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ کتنے سال جیے گا. یہ بندوں کے لیے ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے نا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو. تو اس غلط فہمی میں نہ جینا کہ میں جو ہے بچ جاؤں گا. آج جو ہے سائنس اس کھوج میں لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ اس کھوج میں لگی ہوئی ہے. سائنس کیا لگی ہوئی ہے کھوج میں معلوم ہے؟ کہ بولے انسان کی زندگی کو جو ہے کیسے بڑھایا جا سکے. انسان کی زندگی کو کس طرح سے جو ہے بڑھایا جا سکے. تو اب سائنس کے نزدیک جو ہے روح کام نہیں کرتی ہے. سائنس روح کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو سائنس ایکسپائری ڈیٹ پہ چلتی ہے. کس کے؟ باڈی کے پارٹس کے. جیسے آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, کڈنی ہے, لیور ہے, جتنے بھی اعضاء ہے آپ کے. تو سائنس اس میں بلیو کرتی ہے کہ اس کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. وہ ایکسپائری ڈیٹ ہونے کے بعد انسان مر جاتا ہے. انسان کو موت آ جاتی ہے. یعنی اگر آنکھ ڈیڈ ہو گئی اور کان ڈیڈ ہو گیا, لیور ڈیڈ ہو گیا, کڈنی ڈیڈ ہو گئی, سمجھ میں آ رہا ہے, تو انسان بھی ڈیڈ ہو گئے. تو سائنس روح کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو آج سائنس اسی کھوج میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے کس طرح سے جو ہے بڑھایا جا سکے, اور انسان کی میموری کو جو ہے کس طرح سے جو ہے اسٹور کیا جا سکے. یعنی برین ٹرانسپلانٹ. کیا؟ برین ٹرانسپلانٹ. اس کے اوپر US کے اندر اسپیشلی جو ہے ریسرچ چل رہا ہے کہ برین ٹرانسپلانٹ کس طرح سے کیا. جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ بھی آگے ہے, ڈفرینٹ اعضاء. آنکھ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, آنکھ ڈونیٹ ہوتی ہے نا, آپ اپنی آنکھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ نے آنکھ کو ڈونیٹ کر دیا, کیا کر دیا, اگر آپ نے اپنی آنکھ کو ڈونیٹ کر دیا
تو آپ بقا ہو گئے. کیا ہو گئے آپ؟ یعنی سائنس کا بلیف بتا رہا ہوں میں آپ کہ مطلب آپ مرے نہیں, آپ کی آنکھیں مری نہیں, بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں چلے گئی اور وہ دیکھ رہا ہے. ابھی کون دیکھ رہا ہے؟ وہی دیکھ. وہ دیکھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے سائنس جو ہے ٹرانسپلانٹ کے اوپر بہت کام کر رہا ہے کہ یعنی پورے انسان کو ہی ریپلیس کر دیا جائے. پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے, لیکن سائنس جو ہے ابھی دماغ کے اوپر کام کر رہا ہے. کس کے اوپر؟ دماغ کے اوپر کام کر رہا ہے کہ وہ میموری کو کیا کر دیا جائے, تیسرا جو ہے ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے اس کے اندر. یعنی اس کی میموری اس کے پاس اور اس کی میموری اس کے پاس. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک انسان مر گیا, اس کی میموری نکال لیں گے یعنی برین, اور اس کے برین میں ڈال دیں گے, تو اس کی میموری اس کے اندر آ جائے گی. تو اس کی میموری بھی بقا, اس کی آنکھ بھی بقا, اس کی کڈنی بھی بقا, اس کا لیور بھی بقا. تو یعنی ایسے کرتے کرتے جو ہے سائنس جو ہے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے کہ انسان کو موت ہی نہیں ہے. وہ اس کھوج میں نکل چکا ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے کس طرح سے جو ہے بچایا جا سکے. لیکن سائنس جو ہے جسم پہ چلتا ہے, میٹر پہ چلتا ہے, فزیکل باڈی پہ جو ہے چلتا ہے سائنس. لیکن اسلام اس کو صرف محض اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا نا. یہ ضرور کہتا ہے کہ فزیکل باڈی ہے, میٹر ہے, اس کا انکار نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اسلام نے کبھی یہ تھوڑی انکار کیا کہ آپ کی آنکھیں مرتی نہیں, آنکھیں بھی مرتی ہیں. کبھی اسلام نے یہ کہا نہیں نا. ارے وہ بیوقوف ہے نا جو کہ آنکھیں نہیں مرتی. مرتی آنکھیں. اگر آپ کا دیکھنے کا پاور کم ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کی آنکھیں مر رہی ہے, ڈیڈ ہو رہی ہے نا, سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں نا اندر سے. سمپل چیز ہے. اگر آپ کی سماعت سننے میں کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب قوت کم ہو رہی ہے نا آپ کی. ایک دن ہوگا وہ قوت زیرو ہو جائے گی. جیسے موبائل کی چارجنگ ہوتی ہے, 100% سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر زیرو پہ آتی ہے تو موبائل بند ہو جاتا ہے. تو اسلام نے کبھی اس کے خلاف بات کیا ہی نہیں نا. لیکن اسلام کہتی ہے کہ روح بھی ہے. کیا ہے؟ روح بھی ہے. تو بہر کیف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ جائے, ہماری یہ احساس میں تو آ جائے کہ میں بھی مروں گا. کیا کروں گا؟ میں بھی مروں گا. پھر وہ احساس آئے گا نا کہ میں نہیں مروں گا. ابھی یہی احساس میں نہیں آئی کہ میں مروں گا, تو پھر اس کو کیسے کھوجو گے کہ میں نہیں مروں گا؟ ارے پہلے یہ تو کھوجنا پڑے گا نا کہ میں مروں گا کر کے. پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ میں مروں گا, مطلب میرا جسم مر جائے گا. ایک دن ہوگا کہ یہ شریر نہیں رہے گا, یہ جسم نہیں رہے گا. تو یہ تو برحق ہے نا, نہیں رہے گا. کسی کا بچا ہے کیا؟ ہاں, اوپر کسی کا بچا ہے کیا؟ نہیں بچا ہے. اندر بچا ہو سکتا ہے لیکن اوپر نہیں بچا ہے کسی کا. تو کہنے کا مطلب کیا, پہلے یہ تو احساس میں آ جائے انسان کے کہ میں بھی مرنے والا ہوں, مجھے بھی موت ہے, میں بچنے نہیں والا, میری زندگی لیمیٹڈ ہے. کیا ہے؟ لیمیٹڈ ہے. کون سی؟ جسمانی زندگی, مادی زندگی. کون سی زندگی؟ مادی زندگی. تو پہلے مادیت میں تو یہ احساس پیدا ہو جائے, پھر وہ تو دور کی کوڑی ہے کہ میں نہیں مرتا. کیا نہیں؟ نہیں, موت ہی نہیں ہے نا. انسان کو موت نہیں ہے. کیا نہیں؟ انسان وہ ہے جس کو موت نہیں ہے. تو پھر وہ ایک الگ ہے نا. پہلے یہ تو سمجھ میں آ جائے کہ انسان مرتا ہے, انسان کو موت ہے. تو پھر انسان میں کون مرتا ہے؟ انسان میں کون مرتا ہے؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر یہ مرتا کون ہے؟ تو جو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کو موت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ انسان وہ ہے جس کو موت چھو بھی نہیں سکتی. تو پھر یہ کون ہے جو مر رہا ہے؟ پھر یہ کون مرتا ہے پھر؟ تو پہلے یہ تو سمجھ میں آیا کہ مجھ میں مرتا کون ہے. مجھ میں یعنی انسان کے وجود میں مرتا کون ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یاد ہے. تو ایک چھوٹا سا جو ہے ذکر کہہ لو یا میڈیٹیشن کہہ لو. کیا کہہ لو؟ ذکر کہہ لو یا میڈیٹیشن کہہ لو. کئی بزرگوں نے اس ذکر کو کرایا ہے اپنی خانقاہوں میں, تو آپ بھی جو ہے اس ذکر کو کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہی ذکر ہے جو ہم کو اللہ کے رسول نے بولا. کون سا ذکر ہے؟ میڈیٹیشن ہے جو اللہ کے رسول نے دیا. کیا ذکر دیا معلوم اللہ کے رسول نے؟ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. کیا کرو؟ موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ ذکر دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہے. تو یہ رسول کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ رسول کا ذکر ہے. یہ جو ذکر دے رہے صوفیہ کرام, تو یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیا امت کو. کیا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو یا تو آپ دل میں یاد کرو, یا تو آپ دل میں یاد کرو, یا آپ زبان سے جو ہے زور زور سے کہو کہ میں مرنے والا ہوں, میں ایک دن مر جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ میں ایک دن. یہ اسٹیج 1 ہے. لیکن کیا ہے یہ؟ پہلے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیا جائے
کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے اسٹیج 1 کی ہو رہی ہے. کون سی؟ پھر اس میں اسٹیج 2 کی تعلیمات ہے, وہ الگ تعلیمات ہے. پھر اس میں اسٹیج 3 آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وہ ایک الگ تعلیمات ہے. یعنی تصوف کے اندر سب سے بیسک جو ابھی چل رہا ہے اپنا اسٹیج 1 سے شروع ہوگا ذکر. تو اسٹیج 1 کا جو ذکر ہوگا وہ عام ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ عام ہوگا, ایک دم عام ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک دم عام ہوگا. پھر اسٹیج 2 میں تھوڑا سا خاص ذکر ہوگا, میڈیٹیشن ہوگا. پھر اسٹیج 3 میں جو ہوگا وہ ایک خاص الخاص ہوگا. کیا ہوگا؟ خاص الخاص ہے. پھر وہ خاص الخاص ذکر کا نام ہی ہے موت و انت قبل موت. موت و انت قبل موت, مر جا اس سے پہلے کہ موت آ جائے. پھر وہ تھرڈ اسٹیج ہے. لیکن میں کیا کہتا ہوں, ڈائریکٹ چھلانگ نہیں لگا سکتے نا. مسئلہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ چھلانگ نہیں لگایا جا سکتا. پہلے آپ کو اسٹیج 1 سے ہی گزرنا پڑے گا. کس سے گزرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ احساس ہو جائے, بس آپ کے نالج میں یہ آ جائے. کیا آ جائے؟ ہاں, بس آپ کے ذہن میں یہ آ جائے, آپ کے اندر یہ بس جائے کہ میں مروں گا ایک دن, میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں. تو آپ کو شاید یہ پتہ نہیں, جس دن آپ کے احساس میں آ گیا نا کہ میں مرنے والا ہوں, کہ میں بھی نہیں بچنے والا, یہ اسٹیج 1 والا مرنا ہے. پہلے اس کو کلیئرلی سمجھ لو. پہلے جہاں پہ جسم مرے گا, کون مرے گا؟ یعنی اس وقت جسم نہیں بچے گا. کیا نہیں بچے گا؟ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, جسم مٹی میں چلا جائے گا, نیچے ادھر چلے جائے گا. یعنی انسان مرے گا اور قبر میں اتر جائے گا. پھر اب وہ قبر کے آگے کے کیا اسٹیج ہے اس کے اوپر بات نہیں چل رہی ہے. ابھی کس کی بات چل رہی ہے؟ کہ انسان مرا, اس کو جو ہے دفنایا گیا قبر کے اندر, بس ابھی اس کی بات چل رہی. تو یہ تو برحق ہے کہ غلط ہے؟ یہ ہے کوئی ایسا؟ ارے بھائی, خالی دھرم الگ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے جلا دیا گیا ہوگا, کوئی جو ہے دفنا دیا گیا ہوگا, کوئی پیٹی میں رکھ دیا گیا ہوگا, کوئی جو ہے چیل کوبے کھا گئے ہوں گے. اپنا اپنا جو ہے بلیف سسٹم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ احساس میں آ جائے, کیونکہ آپ شاید سمجھ نہیں رہے. احساس میں آ گیا تو اس دن کیا ہوگا؟ جس دن یہ احساس میں آ گیا نا, کیا میں بھی مر جاؤں گا, میرا جسم بھی مر جائے گا, میں نہیں بچوں گا. کیونکہ پوری جو پوجا ہے کس کی ہے؟ تم ارے پوری پوجا اٹھا کے آپ کس کے لیے کر رہے؟ تو غور کرو. آج جو پوری جو بھاگ دوڑ لگے ہوئے آپ, اس میں جو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے آپ, اور ایک کیسی بھاگ دوڑ ہے معلوم ہے؟ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں میرے پاس. کس کے لیے معلوم ہے؟ خود کے لیے. کس کے لیے؟ خود کے لیے. تو پہلے یہ احساس ہو جائے ہمارے اندر سے کہ میں بھی مرنے والا ہوں. اور یہ یاد رکھنا, سکندر بادشاہ کیوں نہ ہو, ہاں بڑے سے بڑا بادشاہ شہنشاہ کیوں نہ ہو اپنے وقت کا, مرتے وقت اس کا ہاتھ بھی کیا تھا؟ خالی تھا. وہ بھی دنیا سے خالی لوٹا. ہے کوئی ایسا جو لے کے گیا اپنی سلطنت کو؟ ہاں, خالی گیا. تو یہ بھی احساس ہو جانا چاہیے. بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ اپنے وقت کا شہنشاہ بادشاہ بھی جو ہے خالی ہاتھ گیا یہاں سے. جبھی بھی لوٹا اس دنیا سے کیسا لوٹا؟ خالی ہاتھ لوٹا. تو اس کی جو سلطنت تھی نا, وہ 60 سال کی ہو سکتی ہے, 40 سال کی ہو سکتی ہے, 50 سال کی ہو سکتی ہے, 100 سال کی ہو سکتی ہے. کتنی؟ 100 سال ہو سکتی ہے. اعلی اولاد آئی تو 200 سال چلے گی, 300 سال چلے گی, ارے 400 سال چلے گی. کتنی؟ ارے 500 سال چلے گی. چلو مان لیا. کتنی چلے گی؟ 500 سال. بس ختم. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد نام و نشان مٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نام و نشان مٹ جائے گا آپ کا. اس کے بعد وہ ایسی سلطنت ہے دنیا کی, دولت, سلطنت, بادشاہت جو دنیا کی ہے نا, وہ بس لمیٹڈ ہے. کیا ہے وہ؟ لمیٹڈ ہے. وہ لمیٹڈ ہے, یہ یاد رکھو. اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. کیا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی. اسی لیے جسم کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا, جسم کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس بھی. وہ تو ختم ہوئے گا, اس کی حکومت نہیں چلے گی آگے. وہ تو ڈھیر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 60 سال میں ڈھیر ہو جائے گا, 70 میں ڈھیر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ احساس ہمارے اندر آ جانا چاہیے. تو یہ احساس لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ تو سب سے آسان طریقہ میرے سرکار نے بتایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. کس کی؟ قبروں کی زیارت. تو قبرستان میں جایا کرو. کس پہ؟ قبرستان میں جا کے ذکر کرو آپ آنکھ بند کر کے. یا ذکر کرنا کیا ہے وہاں؟ کیا ذکر کرنا ہے وہاں؟ تو خالی دیکھنا ہے بس. کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھ لینا ہے. اور کیسا دیکھنا؟ آئینے کی طرح دیکھنا ہے. کس کی طرح دیکھنا ہے؟ آئینے کی طرف. کہ آئینہ ہے میرا, میں بھی ایک دن یہاں آؤں گا, میرا بھی انجام یہی ہوگا نا. تو یہ احساس ہو جانا پڑے گا نا آپ کو. ہاں تو پھر
تو قبرستان میں جایا کرو. کیا کرو؟ تو یہ سب سے بہترین جو ہے میڈیٹیشن ہے جو سرکار نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا میڈیٹیشن کیا بتایا معلوم ہے کہ کثرت سے یاد کیا کرو موت کو. تو یاد کرنے کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا آپ کے اندر والے کو کہ میں مرنے والا ہوں, ایک وقت آئے گا یہ جسم نہیں رہے گا میرا. تو آپ کو بتانا پڑے گا اپنے اندر والے. تو اسی لیے جو ہے یا تو دل میں جو ہے آنکھ بند کر کے اس کو دوہراؤ, آنکھ بند کر کے اس کو دوہراؤ, یا تو پھر زور زور سے بولو. آپ زور زور سے مطلب لفظوں میں بولو کہ میں مر جاؤں گا ایک دن. یعنی یہ جسم جو ہے, جسم کو موت ہے. کیا ہے؟ یہ جسم ایک دن مر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ جسم ایک دن مرنے والا ہے. تو بس یہ کرتے 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 جو ہے نا پھر کیا بدلاؤ آ رہا ہے آپ کے اندر, کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا نا اس دن آپ کے آدھے مرحلے طے ہو جائیں گے, آدھی منزلات طے ہو جائے گی آپ کی. پھر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی جو دنیا کی جو ایک کشش ہے نا جو کھینچ رہی ہے آپ کو, دنیا میں کشش رکھی ہوئی ہے. کیا رکھی ہوئی؟ اللہ نے کشش رکھا ہے, وہ کھینچ رہا ہے آپ کو اپنی طرف. دنیا جو ہے نا, دنیا کے اندر بہت زبردست کشش ہے, گریویٹی ہے, بہت زبردست گریویٹی ہے, اس کا پاور بہت ڈینجر ہے. وہ آپ کو اپنی طرف کیا کر رہے ہیں؟ کھینچ رہے ہیں, بہت زبردست کھینچ رہے ہیں, اور آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں. کیا چلے جا رہے ہیں؟ آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ کشش آپ کو نہ کھینچے, اس دنیا کو آپ اپنی طرف کھینچو. اس طرف اپنی طرف کھینچو. تو اپنی کشش کو بڑھانے کے لیے ذکر کرنا ہوگا. تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کشش جو ہے نا ایک وقت ہوگا آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. ایک وقت ایسا آئے گا ذکر کرتے کرتے کہ وہ جو دنیا کی کشش ہے نا آپ پہ اپلائی نہیں ہوگی, پھر آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. کیا نہیں کرنے لگے گی؟ اثر نہیں کرنے لگے گی. آپ دیکھو کر کے ذکر کرنا شروع کر دو. خالی کیا کرو؟ ذکر. اور کون سا ذکر؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. کیا کرنا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. قبرستان میں جانا, دیکھنا, یا پھر موت کو یاد کرنا کہ میرا جسم جو ہے ایک دن مر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. پھر دیکھو آپ کے اندر جو ہے نا یہ جو کشش ہے جو کھینچ رہی ہے, یعنی جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں نا, وہ خواہشات ہے نا جو کھینچ رہی ہے, وہ سمجھ میں آ رہے. تو وہ خواہشات کی لہریں جو ہے نا آپ دیکھو اس کے اندر بہت فرق آ جائے گا. جو خواہشات کی لہریں اٹھ رہی ہے نا اس میں فرق آنے لگے گا. اور ایک دن تو ایسا ہو جائے گا کہ اسی وقت جو ہے نا بہت انقلاب پیدا ہو جائے گا, کہ یعنی اسی وقت آپ کو موت آ جائے گی. پھر یعنی اگر وہ زیادہ گہرائی میں اتر گیا, احساس کا پیمانہ, اگر وہ ایک احساس اگر بیدار ہو گیا, احساس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا بیدار ہونے کا, وہ احساس جس دن اگر بہت زیادہ پیمانے پہ بیدار ہو جاتا ہے تو اسی وقت جو ہے نا اس کے اوپر وہ موت کی حقیقت بھی کھل جائے گی. اسی وقت موت کی حقیقت کھل جائے گی. تو وہی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حضور بھی تو وہی تعلیم دے رہے نا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. پھر دیکھو ایک جگہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول, آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح, اب دیکھو موت کے اوپر اب جو ہے اب سٹیج 2 میں چلتے, اپن کس میں چلتے؟ سٹیج 2 کے اندر چلتے.